بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینکوں نے قرض کی نئی شرائط اپنا لیں۔ تحریر نیکو عسکری۔ امریکی گروپوں نے سٹی گروپ کے $900 ملین کی ادائیگی میں ناکامی کے تناظر میں حادثاتی فنڈ کی منتقلی سے خود کو بچانے کے لیے قرضوں کی دستاویزات میں قانونی شرائط شامل کرنا شروع کر دیں۔ یہ نئی شرائط اس وقت سامنے آئیں جب گزشتہ سال سٹی نے کاسمیٹکس گروپ ریولون کے قرض دہندگان کو اپنی $900 ملین رقم کی فراہمی کی تھی اور بعد میں فنڈز کی بازیابی کے لیے قانونی جنگ ہار گیا تھا۔ اس غلطی کے نتیجے میں بینک نے چوتھی سہ ماہی کے منافع میں $323 ملین کی کمی کر دی۔ اب سٹی سمیت وال سٹریٹ بینک قرض کی دستاویزات میں حادثاتی ادائیگی کے معاہدوں کی شکل میں قانونی طور پر پابند شقیں شامل کر کے خود کو اس طرح کی صورتحال سے محفوظ کر رہے ہیں جو بینکوں کو قرض دہندگان کو غلطی سے بھیجی گئی کسی بھی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کریڈٹ تجزیہ کمپنی 9FI کی جانب سے قرض کی دستاویز کے تجزیہ کے مطابق عمارت سازی کا سامان تیار کرنے والے ایگل مٹیریلز، پالتو جانوروں کی سپلائی چین پیٹکو اور صنعتی سازوسامان بنانے والی کمپنی میسیا لیبارٹریز نے اپنی امریکی قرض کے معاہدوں میں ایک قسم کی غلط ادائیگی کی اصطلاح شامل کی ہے۔ سٹی گروپ کی غلطی کا حوالہ دیتے ہوئے کریڈٹ ریسرچ کمپنی کو کوونینٹ ڈیویو کے معاہدوں کے سینئر تجزیہ کار جسٹن فورڈ لینزا نے کہا کہ یہ ایسی غیر معمولی بات ہے کہ امریکہ کی قرضوں کی منڈی میں طویل عرصے سے اتنے بڑے پیمانے پر ایسا نہیں ہوا۔ تمام منتظمین اس منظر نامے کو آگے بڑھنے سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ معاہدے عام طور پر بینکوں کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے ہیں کہ آیا غلطی سے ادائیگی کی گئی اور اس ادائیگی کی واپسی کے ساتھ نیز فنڈز کی موصولی کی تاریخ سے سود کا مطالبہ کرنا۔ بینک عام طور پر انتظامی خدمات پیش کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ قرضوں کے معاہدوں سے متعلق کوپن اور دیگر بیک آفس کاموں کی ادائیگی میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ جے پی مورگن ایگل مٹیریلز اور میسیا لیبارٹریز کے لیڈ منتظم تھا جبکہ سٹی نے پیٹکو کے معاہدے کی قیادت کی۔ دونوں بینکوں نے اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ 9FI کے چیف ایگزیکٹو اسٹیون ہنٹر کے مطابق حادثاتی ادائیگی سے متعلق تحفظ اب تک صرف امریکی دستاویزات میں دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے یہ نیو یارک کے قانون کی ایک چالاکی کے سبب ہو جس نے ریولون کے ہیج فنڈ سرمایہ کاروں کو حادثاتی منتقلی برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ اس مقدمہ کے جج نے کہا کہ وصول کنندہ غلطی سے منتقل ہونے والے فنڈز رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ غلطی ہے اور بھیجنے والے کو انہوں نے دھوکہ نہیں دیا۔ قانونی فرم فریش فیلڈز کے کیپٹل مارکیٹس کے شراکت دار کائل لاکن نے کہا کہ انہیں مزید معاہدوں میں اس طرح کی شرائط دیکھنے کی بالکل امید ہے جیسا کہ اس نے حادثاتی ادائیگیوں کے چھوٹے لیکن ممکنہ نقصان کے خطرات کو ختم کر دیا۔ کائل لاکن نے مزید کہا کہ معاہدوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر بانڈ یا قرض پر ساہوکار نے غلطی سے منتقلی ہونے والی رقم کو واپس کرنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرمایہ کاروں کے لیے فلیش پوائنٹ ہوگا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ آیا قرض کے سرمایہ کار قبول کریں گے کہ اگر وہ رقم واپس نہیں کرتے ہیں تو وہ نادہندہ بن رہے ہیں۔ فورڈ لینزا کے مطابق سال 2021 کے اوائل سے کم از کم 10 معاہدوں میں حادثاتی ادائیگی کی شرائط شامل ہیں جنہیں توقع ہے کہ مزید معاہدے بھی اس کی پیروی کریں گے۔ یہ شاید کافی معیاری بننے جا رہا ہے۔ اس کو شامل کرنے میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔